أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وآتینا اور ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب تورات وجعلناہ اور ہم نے بنایا تھا اس کو ہدن ذریعہ ہدایت لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے اللہ یہ کہ نہ تتخذو بنانا تم من دونی میرے علاوہ کسی کو وکیلا اپنا کارساز. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے معراج کا معجزہ عطا کیا، شرف بخشا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ شرف ہم کلامی کا اعزاز دیا اور ان کو کتاب تورات سے نوازا. وجعلناہ اور ہم نے اس کتاب کو ذریعہ ہدایت بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے. جس طرح قرآن کی صفت ہدن ہدایت دینے والی، اسی طرح تورات اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی. جیسے قرآن کے حوالے سے ایک مقام کی پر فرمایا یہدی للتی ہی اقوم، کہ اللہ کی کتاب اس راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو بالکل ٹھیک ہے، سیدھا ہے، اقوام ہے، درست ہے، اس کے اندر کوئی کجی نہیں. تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے تورات ایک دستور حیات تھی. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے احکامات دیے تھے، ایسے رہنما اصول دیے تھے کہ اگر وہ لوگ اس کے اوپر عمل کرتے تو دنیا کے اندر بھی سپر پاور بنتے، کامیاب ہوتے. جیسے قرآن و سنت کے اوپر صحابہ نے عمل کیا تو دنیا کے اندر سپر پاور تھے. اللہ کی کتاب کامیابی کے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ نہ صرف دنیا کے اندر انسان کامیاب ہوتا ہے، آخرت کے اندر بھی آدمی کامیاب ہوتا ہے. اور تورات ہدایت کا ذریعہ تھی بنی اسرائیل کے لیے. بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل کی اولاد، اور اسرائیل دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک ہے اسرا اور دوسرا ہے ایل. عبرانی زبان کے اندر اسرا بندے کو کہتے ہیں، ایل اللہ کو کہتے ہیں. اسرائیل کا مطلب ہے عبد اللہ، عبد اللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اے اللہ کے بندے کی اولاد. تو اسرائیل یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا. بنی اسرائیل کا مطلب ہے اولاد یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اسرائیل کی اولاد. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 شادیاں تھیں. ایک ان کی زوجہ قطورہ تھی، ان سے اللہ تعالیٰ نے مدین عطا کیا، ان کو مدین میں آباد کیا جہاں پر مشہور پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام گزرے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی بی بی ہاجرہ سے، ان سے اللہ رب العالمین نے اسماعیل عطا کیے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے اندر آباد کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے دنیا کے آخری پیغمبر پیدا ہوئے، نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل جو آگے چلتی رہی، اس نسل میں آگے چل کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری شادی بی بی سارہ، ان سے اللہ رب العالمین نے اسحاق علیہ السلام عطا کیا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب تھا، جس کا لقب اسرائیل ہے، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جس میں سے 2 مشہور حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ بہت مشہور ہوئے۔ تو یہ جو یہود و نصارہ ہیں، یہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ اہل کتاب کا لفظ قرآن میں ذکر ہوتا ہے، اس سے مراد یہود و نصارہ ہی ہوتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ریتی دنیا تک جتنے پیغمبر آئے، انہی کی اولاد میں سے آئے۔ دنیا کا آخری پیغمبر بنی اسرائیل میں سے جو آیا، حضرت اسرائیل کی اولاد میں سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ آخری پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا، اسرائیل علیہ السلام کی اولاد کی طرف بھیجا تھا۔ اللہ تتخذ من دون وکیلا، پوری کتاب کا خلاصہ ایک جملے کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ پوری تورات کا یہ خلاصہ ہے کہ تورات دی تھی اس حکم کے ساتھ کہ لا تتخذ من دون وکیلا، یہ پوری کتاب کا خلاصہ ہے کہ میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ بناؤ، مجھ اللہ ہی کے اوپر اعتماد کرو، میرے اوپر بھروسہ کرو، میں ہی بگڑیوں کو بنانے، میں ہی تمہارا کارساز ہوں، میں ہی تمہارا حاجت روا ہوں، میں ہی تمہارا مشکل کشا ہوں، میں ہی تمہاری حاجات کو پورا کرنے والا ہوں، میرے علاوہ اور کسی کو دل و دماغ کے اندر بڑا نہ جانو، میری بندگی کرو، اور کوئی بندگی کا مستحق نہیں ہے۔ تو پوری کتاب کا خلاصہ یہ بیان کر دیا گیا کہ تتخذو اللہ تتخذ، نہ بنانا تم من دونی میرے اللہ وکیلا، کسی کو کارساز نہیں بنانا ہے، کسی کو حاجت روا نہیں بنانا ہے۔ تو اللہ ہی کو دل و دماغ کے اندر بڑا سمجھنا چاہیے، اسی کو حاجت روا سمجھنا چاہیے، اسی کو مشکل کسا سمجھنا چاہیے، اسی کے نام کی نظر و نیاز دینی چاہیے، اسی کو مسبب الاسباب سمجھنا چاہیے، اور اسی کو غیب جاننے والا سمجھنا چاہیے۔ ذریتا، یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ اولاد تھے، کن کی اولاد تھے؟ ان لوگوں کی حمل نہ جن کو ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ کشتی کے اندر جو 80 یا 82 افراد تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی تھے، حام تھا، سام تھا، اور یافس تھا۔ مفسرین مورخین کی یہ رائے ہے، کہتے ہیں کہ حضرت حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد انہی کے جو 3 بیٹے تھے، انہی سے آگے نسل چلتی ہے، اور انہی سے پھر آگے دنیا آباد ہوئی۔ اس آیت سے ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ ذریت، یہ جو بعد کے لوگ ہیں تو یہ ان لوگوں کی اولاد میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کشتی کے اندر بچا لیا تھا بٹھا کر کے، اور وہ لوگ جو بچ گئے تھے ان کی تعداد جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے اندر موجود تھے 80 یا 82، باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تھا۔ اور ان مرنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان بھی تھا۔ تو یہاں پر فرمائے بنی اسرائیل تم اولاد ہو ان لوگوں کی کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تھا، پانی میں غرق آپ نے کیا تھا، بچا لیا تھا، تو لہذا تم اس احسان کو سامنے رکھو۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شکر گزار بننے کی کوشش کی، اور الحمدللہ اس کے اندر کامیاب بھی ہوئے۔ راتوں میں سے ایک رات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کے اندر قیام بڑا لمبا ہوتا تھا۔ سورۃ البقرہ پڑھ لیا کرتے تھے، اعراف پڑھ لیا کرتے تھے، سورہ انعام پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اتنا لمبا قیام فرمایا تہجد میں کہ پاؤں مبارک سوج گئے، زوجہ کو ترس آ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو زوجہ محترمہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے تو اگلے پیچھے سارے گناہ معاف ہیں، آپ عبادت کے اندر اتنی خواری کیوں کرتے ہیں، اتنی زودگی کیوں کرتے ہیں، اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوبصورت جواب عنایت فرمایا، تو اس جملے کے اندر یہ 2 الفاظ بھی ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے فرمایا، میری پیاری زوجہ، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں دیا ہے؟ عزت دی ہے، پیاری بیویاں دی ہیں، اولادیں دی ہیں، قرآن دیا ہے، دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، بہترین صحابہ دیے ہیں، عزت دی ہے، تو کیا میں اللہ کو شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو حقیقت کے اندر جو آدمی اللہ کی بات مان رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، وہ شکر گزار بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ اطاعت کرنا، یہ شکر گزارانہ رویہ ہے۔ تو جو انسان حضرت نوح علیہ السلام کے جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیے میرے شکر گزار بندے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شکر گزار بندے تھے، کیا کیا؟ اللہ کی مان کر کی زندگی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ہے۔ ہم بھی شکر گزار بندوں کی فہرست میں ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کی اطاعت کرنا ہوگی۔ اے بنی اسرائیل اور اے مشرکین مکہ، تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو۔ تو یہاں پر ان آیات کے اندر حقیقت کے اندر بنی اسرائیل کو، ان بنی اسرائیل کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہود و نصارہ کی شکل میں موجود تھے، اور مشرکین مکہ، دونوں کو اصل میں یہ سبق سکھلایا جا رہا ہے کہ لوگوں، ماضی کی تاریخ کے اندر اپنے مستقبل کا تم تعین کر لو۔ اور ماضی کی تاریخ یہ ہے، تھوڑا سا دیکھ لو، ایک وقت تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا تھا، صدیاں انہوں نے دعوت دی تھی، تقریباً 9 صدیاں دعوت دیتے رہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العالمین نے کشتی کے اندر حفاظت کے ساتھ ان کو بچایا، ان کو عزت دی، عذاب سے بچایا۔ اور جو لوگ پیغمبر کے مقابلے میں آ گئے، ضد کے اندر آ گئے تھے، مقابلہ کیا تھا، تو پانی کے اندر غرقاب کیا۔ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود اور نصارہ، اے مشرکین مکہ، تمہارے درمیان بھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ایک پیغمبر آ چکے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات سمجھ لو کہ اگر ایمان لاؤ گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو گے، ان کے مشن میں ساتھ دو گے، تو تمہارا مستقبل دنیا کے اندر انشاءاللہ مدینہ کی برق و بہار اسلامی ریاست ہوگی، اور آخرت میں انشاءاللہ جنت ہوگی۔ لیکن ضد کی، مقابلہ کیا، اڈھرمی سے کام لیا، تو جس طرح نوح علیہ السلام کے مخالفین کو اللہ رب العالمین نے پانیوں کے اندر غرقاب کیا، تمہارے لیے مستقبل میں پھر بدر کا کنواں تیار ہوگا۔ تمہیں اس کے اندر تھوڑا غور کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عبدن شکورہ بننے کی، شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وآتینا، اور ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، وجعلنا، اور ہم نے بنایا تھا اس کو ہدن ذریعہ ہدایت، بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ یہ کہنا، تتخذو، تم نے بنانا ہے، من دونی، میرے علاوہ کسی اور کو وکیل، آپ نہ کر ساتھ، ذریتا، تم اولاد ہو، من ان لوگوں کی حمل نہ جن کو ہم نے سوار کیا تھا، مع نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں، انہو، بے شک نوح علیہ السلام کانت عبدا شکورا، شکر گزار بندے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔